اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس میں کوڑ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی آج ہم نے موضوع لیا خارش کا، کیونکہ کافی دنوں سے مجھے بار بار فون یہی آ رہا تھا کہ آپ خارش کے بارے میں بتائیے گا، چونکہ خارش بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین گرامی خارش دو قسم کی ہے، تر خارش اور خشک خارش۔ ناظرین گرامی پہلے میں تر خارش کا آپ کو آپ سے شیئر کروں گا۔ تر خارش عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی جب عضلاتی اعصابی یعنی خشکی سردی انسان کے اندر ہوتی ہے تو یہ ہے عضلات کی کیمیائی تحریک، اس میں صداوی مادہ جمع ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی جب یہ خارش ہوتی ہے تو اس میں عضلاتی اعصابی تحریک میں جسم میں خشکی سٹور ہو جاتی ہے، لیکن تری ابھی باقی ہوتی ہے۔ جو وجود ہے اس پہ خارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب مریض خارش کرتا ہے تو اس سے پانی رستا ہے۔ تو ناظرین گرامی جب ہم ایسے نبض دیکھتے ہیں نبض اوپر ہوتی ہے اور پھولی ہوئی اور سٹوک تیز ہوتے ہیں، اور کرورے کا رنگ یعنی پیشاب کا رنگ کبھی سرخ زردی میل اور کبھی سرخ سفیدی میل یہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی آنکھیں جو ہیں وہ سرخی میل ہوتی ہیں، آنکھوں میں ڈورے ہوتے ہیں، چہرے پہ سیاہیاں آ جاتی ہیں، یہ ہے اس کی نبض۔ تو ناظرین گرامی آپ نے اس میں خوراکیں کھانی ہیں 4 نمبر اور 3 نمبر، 4 نمبر اور 3 نمبر آپ نے خوراکیں کھانی ہیں۔ تو ناظرین گرامی نسخہ کچھ یوں ہے: مردہ سنگھ 1 تولہ، کمیلا 1 تولہ، گندک آملہ سار 3 تولے، نیلا توتیا 2 تولے، صفوف خراک 1 رتی۔ ناظرین گرامی صرف 1 رتی سے 2 رتی تک آپ کھا سکتے ہیں کعبہ افتاسین کے ساتھ۔ تو ناظرین گرامی یہ 3 سے 4 ہفتے آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور اسی کعبے کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ اور ناظرین گرامی تو اسی ادویہ میں جو آپ نے کھانی ہے اسی میں آپ نے کوڑا تیل جو ہم سر کو لگاتے ہیں اس میں شامل کر لینا ہے، اور وہ بھی آپ نے 1 یا 2 دفعہ وہ لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ نے خوراکیں جو ہے 3 نمبر اور 4 نمبر یہ آپ نے کھانی ہے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ، اور یہ دوائی جو ہے یہ 3 سے 4 ہفتے آپ نے کھانی ہے۔ تو جو تر خارش ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی اور آپ کا وہ پیچھا چھوڑ دے گی، اور آپ نے جو آپ کے کپڑے ہیں وہ آپ نے ڈیلی تبدیل کرنے ہیں، اور اسے آپ نے الٹا اس کو آپ نے استری کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ 3-4 ہفتے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور یہ دوائی کھانی ہے، تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تر خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر یہی خارش مسلسل رہے تو ناظرین گرامی اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس میں کوڑ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کا آپ نے جلدی علاج کرنا ہے اور خوراکی پرہیز بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ 1.5-2 ہفتے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور خوراکیں آپ نے 3-4 ہفتے کھانی تو آپ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی یہ تھا خارش یعنی تر خارش کا نسخہ اور اس کا علاج اور اس کی علامات اور اس کی نبض وغیرہ۔ تو ناظرین گرامی آپ نے اسی طرح علاج کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو آپ نے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔